إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ کا ہمارا 28واں اور آخری درس ہے۔ آج کے درس میں آپ کی زندگی کے آخری چند ایام ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں پہنچے۔ ذوالحجہ کے باقی ایام اور اس طرح محرم اور سفر کا یہ مہینہ آپ مدینہ میں ہی آپ ٹھہرے رہے، کسی طرف آپ نے کوئی سفر نہیں کیا، البتہ فلسطین اور بلقاء کی طرف ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ آپ نے فرمایا، جس کا امیر آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ لوگ اس لشکر کی تیاری میں مصروف تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہوگی۔ ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ کے سر مبارک میں شدید قسم کی درد شروع ہوگی، جس طرح کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4042 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2296 کے اندر اس کی صراحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ آپ نے دیگر ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر قیام کرنے کی اجازت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اور وفات کے درمیان مختلف اوقات کے اندر مختلف وصیتیں کی تھی، جن کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا اور آنے والے جو سفارتی وفود ہیں ان کی خاطر تواضع کرنا۔ وضاحت کے لیے، تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3053 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1637۔ نمبر 2، جو آپ نے وصیتیں فرمائی ان میں سے کہ یہود و نصارہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 435 میں اس کی صراحت اور موطا امام مالک کی حدیث نمبر 85 میں آپ نے یہ فرمایا کہ تم میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ تیسری بات، نماز کا آپ نے بڑی تلقین کی کہ نماز کا خیال کرنا، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، جس کی صراحت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1625 اور صحیح ابن حبان جلد 5 صفحہ 66 پر ہے۔ چوتھی چیز جو آپ نے فرمائی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا انتخاب تھا، جیسے کہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 664 اور صحیح مسلم کا حدیث نمبر 418 میں اس کی صراحت ہے۔ پانچویں چیز کہ دنیا کا مال و متاع جو آپ کے پاس تھوڑا بہت تھا وہ بھی برائے نہ وہ اپنے صدقہ خیرات کرنے کا کہ کر دیا، کہ جو کچھ تھوڑا بہت مال تھا وہ بھی صدقہ کر دیا، جیسے طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 237 سے لے کر 239 پر اس کی وضاحت ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ بیماری کا چلتا رہا، ایسا ایسا بیماری بڑھتی گئی، آپ کمزوری کی طرف کمزور ہوتے گئے۔
سوموار کی صبح آ گئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا اور ایک امام کے پیچھے تمام صف بندی اور متحد ہو کر نماز اللہ کے دربار قیام رکوع سجدہ کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو دیکھ کر آپ یہ کیفیت دے کر بڑے مسکرائے، اپنے اس صحابہ کرام کے نظم اور طریقے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش بھی کی کہ شاید آپ تشریف لائیں گے اور جماعت کرائیں گے، آپ نے اشارہ کیا کہ آپ جماعت کرواتے رہیں، جس کی صراحت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 680 میں ہے۔ تکلیف لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پر کبھی چادر ڈالتے ہیں تو جب دم گھٹنے لگتا تو چادر کو ہٹاتے ہیں، اور آپ ایسی کیفیت کے اندر امت کو جو وصیت کر کے گئے تھے وہ بار بار آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام معاشرے کے غریب اور بے سہارا لوگ ہیں ان کا خیال کرنا، حقوق اللہ میں سے نماز اور حقوق العباد میں سے معاشرے کے کمزور افراد ان کا خیال رکھتے رہنا۔ چنانچہ پھر آپ کے نزع کی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے سینہ اور میرے گلے کے درمیان ٹیک لگا کر وہ سہارا دے کر بیٹھی ہوئی تھی، برتن ساتھ ہی ہے، اس کے اندر پانی ہے، تو آپ ہاتھ ڈال کر بار بار اس کو چہرے پر پانی کو ملتے ہیں، مسلتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمائے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کے لیے موت کی سختیاں ہیں، موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ یا انگلی شہادت والی اوپر کو اٹھائی اور نگاہ جو چھت کی طرف بلند ہوئی اور ہونٹ پر حرکت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کان لگا کر سنا تو آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، آخری الفاظ اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ یہ آخری الفاظ آپ کی زبان سے 3 مرتبہ ادا ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہی روح پرواز کر گئی ہے اور دست مبارک جب نیچے جھک گیا ہے، جس طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 4435 کے اندر اس کی صراحت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 12 ربیع الاول 11 ہجری سوموار کا دن تھا، جس طرح البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 223 پر اس کی صراحت ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3902۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اسوہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اسوہ مبارکہ یہ اختصار سے ہمارا سلسلہ تھا، یہ ختم ہوتا ہے۔ تو اگر تحریری شکل کے اندر کوئی ساتھی پڑھنا چاہے تو یہ ایک مختصر سی کتاب اسوہ مبارکہ کے نام سے بنائی ہے، تو جو بھائی یہ لینا چاہے تو وہ اس تارک اکیڈمی سے لے سکتا ہے۔ اگر کوئی چھپوا کر تقسیم کرنا چاہے انتہائی اختصار کے ساتھ، جو کچھ بیان کیا وہ بھی اختصار کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو تربیتی پہلو ہیں امت کے لیے، مثلا اسلامی حقوق جن میں سے والدین اور اولاد کے حقوق ہیں، خاوند بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے اور غیر مسلموں کے حقوق، اور اسی طرح اسلامی آداب کے متعلق سونے کے، طہارت کے آداب، لباس، کھانے پینے، اور اس سے سفر اور مجالس، یہ تمام آداب بھی مختصر انداز میں باحوالہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہے، اپنے لیے یا اپنے کسی فوج شدگان کی اصالِ ثواب کے لیے یہ کتاب چھپوانا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ کتاب کا نام ہے اسوہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.